بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کے دنوں کے اندر قبرستان جانا، وہاں جا کر قرآن پڑھنا یا پھر شربت بانٹنا، نیازیں بانٹنا اور پھر گلیوں میں سبیلیں لگانا، اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کا بالکل واضح اعلان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ 4 جگہ قرآن کے اندر یہ آیت اسی ترتیب کے ساتھ آئی ہے کہ تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے مردار، یعنی جو جانور بے شک حلال ہو لیکن مر جائے، ذبح نہ کیا جائے تو حرام ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس سے زیادہ حرام چیز ہے یہ بہتا ہوا خون، اسی وجہ سے ذبح کر کے اس کو نکال دیا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ حرام ہے لام الخنزیر، خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت کوئی بھی نہیں کھاتا ہے کیونکہ بہت زیادہ حرام ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ حرام چیز وما اہل بہ لغیر اللہ، ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف اس کو منسوب کر دیا جائے۔ تو یہ جتنی نظر و نیازیں ہو رہی ہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام کی پانی پلایا جا رہا ہے، شربت پلائے جا رہے ہیں، کھچڑے پکائے جا رہے ہیں اور حلوے بانٹے جا رہے ہیں، چاہے یہ محرم کے ہوں یا یہ 12 ربیع الاول کو نبی علیہ السلام کے نام کی سبیلیں لگائی جائیں یا مٹھائیاں بانٹی جائیں اور میلاد کی محفلیں سجائی جائیں، یا عبد القادر جیلانی کے نام کی 11ویں ہو، یا علی اجویری کے قبر کے اوپر دیگیں ہوں، بر امام وہاں چڑھاوے ہوں، گولڑا کے اوپر ہوں، سیون کے اوپر ہوں، عبداللہ شاہ غازی کے اوپر ہوں، سب کچھ ہو جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی چیز تقسیم کر دی جائے، اس کو منسوب کر دیا جائے، یہ سور کے گوشت سے زیادہ حرام اور نجس ہے، اور جو یہ اہتمام کرتا ہے اس کے عقیدے کے اندر خرابی ہے۔ دوسری جگہ مالک فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، کہ اکثریت اس طرح ایمان لاتی ہے کہ ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ کہیں پکاروں کا شرک ہے، کوئی یا علی مدد پکار رہا ہے، کوئی یا رسول مدد پکار رہا ہے، کوئی یا غوث مدد پکار رہا ہے، یا حسین یا عباس کے علم لگائے ہوئے ہیں، گھروں کے اوپر اتنے بڑے بڑے 5 کا پنجہ لگایا ہوا ہے، جس طرح یہ سکھوں کے بھی ہوتے ہیں، دوسروں کے بھی ہوتے ہیں 5۔ پہلی مشرک قوم جو گزری ہے نوح علیہ السلام کی، ان کی بھی 5، حالانکہ وہ نیک لوگ تھے، ان کو پکارتے تھے۔ سورہ نوح کے اندر ان کے نام آئے ہیں، گویا اعلان کرتے ہیں کہ ان کے 5 ہیں، ایک اللہ نہیں، ان کے 5 اللہ ہیں۔ تو اس طریقے سے مشرکین مکہ کے 360 تھے، اور آج کے ان مسلمانوں کے 360 تو صرف یہاں لاہور سے اور ملتان سے نکل آئیں گے۔ اس طرح یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والی قوم ہے، اسی وجہ سے اللہ کے عذاب کے کوڑے اس کے اوپر برس رہے ہیں، نفرتیں ہیں، جنگیں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ یہودی ان کو مارتا ہے، چاہے لبنان پر بمباری ہو، چاہے فلسطین اور یہ غزہ کا معاملہ ہو، کشمیر میں چیخو پکار ہو، اور یا اپنے ملک کے اندر یہ اپنے بھی مارتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے عذاب کے کوڑے ہیں جو اس امت کے اوپر برس رہے ہیں، اور یہ تو دنیا کا معاملہ ہے۔ مرنے کے ساتھ وہ آگ لگے گی جو بجائے نہ بجھے گی، جو مرتا جا رہا ہے اس میں آگ میں، جو چاہے جتنے مرضی عقیدت کے یہ پھول چڑھائے اور قبروں کے اوپر چادریں ڈالے، ڈالیاں لے کے جائے، بھنڈارے بانٹے، تو یہ بہت ہی زیادہ نادانی کی بات ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ یہ جب شربت پلا رہے ہوتے ہیں تو اگر ان کو کہا جائے بھائی میں تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر و نیاز شربت نہیں پیتا ہوں، تو کہتے ہیں آگے سے یہ اللہ کے نام کا ہے، اللہ کے نام کا ہے، اندازہ لگائیے اللہ کے نام کا شرک کر رہے ہیں۔ تو اس انداز سے یہ فراڈیے بھی ہیں، اپنے دین کے اندر مخلص بھی نہیں ہیں اور جھوٹے بھی ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے میرے بھائیو، ان دنوں کے اندر کوئی نظر و نیاز نہ کھانی ہے نہ خود پکانی ہے، اور ان دنوں کے اندر یعنی 10 محرم کو کچھ لوگ اللہ کے نام کیا کہتے ہیں، ہم تو اللہ کے نام کی، یہ جھوٹ وہ بولتے ہیں، بالکل اپنے آپ کو فراڈ دیتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ معاملہ نہیں کرنا ہے۔ اگر کوئی آپ کے گھر میں لے کے آئے بالکل واپس کر دینی ہے، ذرہ برابر اس میں لحاظ نہیں کرنا ہے۔ جب اللہ کے وقار اور اللہ کی عزت کا معاملہ آ جائے، پھر اگر دوگلا پن دکھائیں گے اور منافقت دکھائیں گے کہ کوئی بات نہیں کھا لو، یا یہ ہے کہ چلو وہ لے کے چلے جائیں گے ہم پھینک دیں گے، یہ بہت بڑی منافقت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس منافقت سے اور اس شرک سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ 10 محرم کا روزہ مسلمان رکھتے تھے، اور وہ بہت پہلے کا واقعہ، وہ تو اس واقعے کے اوپر ہے جب موسیٰ علیہ السلام کو
بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی، تو اس وقت بنی اسرائیل نے روزہ رکھا تھا. تو آج اگر 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے تو اس کا واقعہ کربلا سے یا حسین رضی اللہ عنہ سے کوئی تعلق نہیں یاد رکھیے. یہ تو وہ سنت ہے نبی علیہ السلام کی اور صحابہ کرام کی. اور لوگوں کا بھی کوئی رکھے تو وہ بھی اچھا ہے، لیکن یہ الٹا معاملہ انہوں نے کر دیا. بجائے اس کی کہ روزہ رکھیں، یہ دن پورا کھانے پلانے اور اس طرح، اور پھر جھوٹے قصے انہوں نے بیان کیے ہوئے ہیں. وہ پانی بند کر دیا، وہ تپتے ہوئے صحرا تھے، بالکل جھوٹی بات. اللہ تعالیٰ ان کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.